علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں میں ہوں آپ کو دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستو آج میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت فیل کر رہا ہوں. کئی ایسے ٹائم آتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ کو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہو، آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، دلی خوشی، جس کو دلی خوشی کہتے ہیں. میں اپنی دلی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج. آپ کو کیسا لگے کہ آپ کا کوئی ایسا چاہنے والا ہو جائے، یا آپ سے ایسا کوئی پیار کرنے والا جو جس سے آپ کو بھی زندگی میں ملے نا، وہ آپ سے اتنا پیار کرے، آپ کے لیے دعائیں کرے، وہ عمرے پہ جائے، عمرے پہ جا کے وہاں پہ بیت اللہ سے، اللہ پاک کے گھر سے، خانہ کعبے سے، وہ وہاں پہ جا کے آپ کے لیے دل سے دعائیں کرے، اور پھر ویڈیو پہ آپ کے اوپر آپ کو پیغام دے، اور وہی ساری دعائیں رپیٹ کرے ادھر ہی خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے. اور پھر آپ کو کیسا لگے کہ وہ وہاں سے لائیو اذان بھی آپ کو سنائے. تو بس یہ ہے کہ الفاظ میں تو بیان اس کا نہیں ہے. تو بس یہ ہے کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بڑا دل خوش ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کے دل میں اللہ پاک نے اتنا پیار ڈالا کہ اس نے جا کے خانہ کعبے میں یاد بھی رکھا، دعائیں بھی دیں، اور وہیں سے کھڑے میسیج بھی دیا. یہ آپ ویڈیو ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو وہی چل رہی ہے. یہ ہے محترم محمد ریاض بھائی. بس ان سے سوشل میڈیا پہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ ملاقات، آپ کی ملاقات بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے. کچھ لوگوں سے اسلام دو ہوتی ہے، بس ادھر سے اسلام لیا، ادھر سے گزر گئے، ادھر سے اسلام لیا، ادھر سے گزر گئے. کچھ لوگ تھوڑے سے آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کسی نے پوچھا تھا کہ بھی کسی دوسرے بندے کے لیے کہ تمہیں اس سے یا اس کو مجھ سے کتنا پیار ہے، تو اس نے جواب دیا تھا جتنا تجھے اس سے پیار ہے. تو پیار جو دو طرفے ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. تو برن میں ریاض بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اس نے، اور میں بھی اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب ہم دونوں کو یاد رکھیں گے دعاؤں میں، اور ہم دونوں آپ سب کو یاد رکھیں گے دعاؤں میں. اب چلتے ہیں اپنے ملک کی صورتحال کے اوپر. اب ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ایسی چیز دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، دشمن بڑی دیر سے کوششیں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی ایک کیمپ لگا کے بیٹھ گیا تھا، اکیلا آدمی، صرف ایک آدمی. اسے جھنڈا لگا دیا تھا اسرائیل کا، اور اس نے کہا تھا میں یہودی ہوں، تو میرے رائٹس اور ادھر ادھر. اور اس نے پوری ریاست کے ساتھ سامنے محسوس یہ کروایا گیا دنیا میں کہ یہ اکیلا آدمی اسرائیل کا جھنڈا لے کے پوری ریاست پہ بھاری ہو گیا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک سکندر، وہ سکندر نام تھا اس بندے کا، ایک رائفل لے کے، ایک گاڑی لے کے اس نے پورا اسلام آباد یرغمال بنا لیا تھا. کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا، وہ ریاست کے تعاون یا ریاست کی چھوٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دونوں باتیں. ریاست کیوں چھوٹ دیتی ہے، تعاون کیوں دیتی ہے، اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں دکھاتی ہے، اس کی کوئی آج تک کسی پاکستان کو سمجھ نہیں آئی. کوئی بھی پاکستانی آج تک یہ نہیں سمجھ سکا. جب انڈیا، اسرائیل، امریکہ کی باتیں ہوں تو ہم کہتے ہیں جو ہم لڑ پڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کچے کے ڈاکو روز ہمارے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ پولیس کو پرچہ کٹوانے جائیں تو پولیس والا بجائے پرچہ کٹوانے کا آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ میں آپ کی ڈیل کروا دیتا ہوں. آپ سے اگر 1 کروڑ مانگا ہے تو میں 50 لاکھ کروا دیتا ہوں. وہ مانگتے ہی اسی طرح ہے کہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کروڑ مانگیں گے تو 50 لاکھ ملے گا، یا 25، جہاں بھی بات ختم ہو جائے گی. ایک دن میں آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ کتنا پیسہ دے کے وہاں سے آ رہے ہیں واپس، اور کتنے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں بھاگتے ہوئے کسی بھی لالچ میں. اب ایک بندہ کوئی غلطی کر جاتا ہے، ایک مثال ہے، تو اس کا کیا یہ سزا ہے کہ اس کو ریاست چھوڑ دے اس کے حال پہ؟ کئی دفعہ یہ سنتے ہیں کہ سٹوریاں سنتے ہیں نا ہم لوگ، سٹوری یہ سنتے ہیں کہ جو بابا تھا وہ کسی لڑکی کے چکر میں یہاں سے پھنس گیا، تو وہ اس لڑکی کے چکر میں وہاں چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ بابے نے غلطی کر دی، پر اس کا یہ سزا ہے کہ اس کو ان کے حوالے کر دیں. اچھا، ہمارے جواز نکال لیتے ہیں نا، ہم آگے چلتے ہیں. ریاست اپنے آپ کو اتنا زیادہ کیوں کمزور دکھاتی ہے؟ ایک کہتے ہیں کہ بھی نیوکلیر پاور ہو، دنیا میں واحد مسلم نیوکلیر پاور ہو، پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اتنی بڑی اس کی فوج ہو، اتنے بڑے ادارے ہوں، اور اس کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، سب سے بڑی عدالت. اس کو چلو یہ تو کچھ ہمیں لگتی ہے ججز بک جاتے ہیں، ججز بک کے گند مار کے اپنے آپ کو کمزوری ثابت کر دیں گے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے.
ایک آدمی، عام سا آدمی، چھوٹا سا موٹا کوئی، وہ بھی ریٹائر ملازم، وہ کہہ رہے ہیں وکیل بھی نہیں ہے، اور وہ وکیلوں والے کپڑے پہن کے جاتا ہے، اور وہ اس ملک کی سب سے بڑی سپریم کورٹ میں، سب سے بڑی عدالت میں گھستا ہے، وہ جا کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آگے بیٹھتا ہے، 2 جج اس کے ادھر ہوتے ہیں، 2 ادھر ہوتے ہیں، اور وہ سارے چاروں جج وٹنس ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے. جو چیف جسٹس ہے اس کو وہ تقریباً گالیاں پا کے دیتا ہے، دھمکیاں بھی لگا دیتا ہے، اور چیف جسٹس کیا کہتا ہے کہ میری امی نے بتایا تھا، جو کہتا وہی ہوتا ہے. آپ کی امی نے بتایا تھا، ٹھیک ہے جج صاحب، چیف جسٹس فائز صاحب، آپ کی امی نے بالکل ٹھیک بتایا تھا. یہ ایسے ہی ہے، یہ اسکولوں میں چلتا ہے. آپ کی صرف خالی ذات ہو نا تو یہاں وہاں پہ بھی چل جاتا ہے. آپ کی ذاتیات پہ بات ہے، آپ کو کوئی ماں بہن کے گالیاں نکال دے، آپ اس کو معاف کر دیں، چلتا ہے. لیکن چیف صاحب یاد رکھیں، جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیئر ہے، اس چیئر پہ نہیں چلتا. آپ اپنی ذات کے لیے چھوٹ دینی، آپ کو کھلی چھٹی آپ دے دیں، لیکن جس منصب پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ چھوٹ نہیں دے سکتے. آپ کے پاس اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو اسی وقت وہاں پہ اس کو ریسٹ کروائیں، اور اس کی زنجیر جہاں سے ہل رہی ہے وہاں زنجیر تک فوراً انویسٹیگیشن اسی وقت تازی کریں. اس سیٹ کا جو تقاضا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ اس کی رسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ آپ اس سیٹ سے اٹھے تب جب اس کو فکس کر دیں. کوئی باہر سڑک پہ کام نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں گئی ہوئی تھی آپ کے سامنے، کوئی وکیل نہیں پیش ہوئے تھے، کوئی بحث نہیں تھی، کوئی پٹیشن نہیں تھی. ایک آدمی آ کے انٹرفیئر کر رہا ہے اور آپ کو برا کہہ رہا ہے، آپ کی سیٹ کو کہہ رہا ہے، وہ آپ کی پوری اسٹیٹ کو، پورے ملک کو کہہ رہا ہے وہ، اور پھر دھمکی لگا رہا ہے کہ باہر 500 ہمارے وکیل کھڑے ہیں، اب دیکھتا ہوں میں کیسے ہمارے خلاف. آئین اور قانون پہ فیصلہ کرنا اگر اس کے خلاف ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے. اگر آئین اور قانون کو ٹھیک کرنا اس کے خلاف ہے تو وہی تو دشمن ہے، وہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. بہرحال بڑا دکھ ہوا مجھے کل. میں قاضی فائز صاحب کے خلاف نہیں ہوں، نہیں، میں بالکل ان کے فیور میں ہوں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ ایک دفعہ قاضی ہمارا چیف جسٹس بن جائے، ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے گی. میں اب اگر یہ باتیں کرتا ہوں دکھ سے کرتا ہوں. دکھ کیا یار، جو ہماری امیدیں تھی کہ قاضی صاحب آئیں گے، آئین اور قانون کو سامنے رکھیں گے اور ہر فیتے کو ایسے سیدھا دیکھیں. آپ جیسے یہ بالکل اینڈ پہ ان کی وہ ریٹائرمنٹ ہونے والی، چند دن رہتے ہیں. اس ریٹائرمنٹ کے بالکل اینڈ پہ جا کے وہ کیس پکڑا ہے جو اصل خرابیوں کی جڑ ہے. حالانکہ یہ جتنے انہوں نے کیسز سنے، اتنا ٹائم ضائع کیا نا، اگر یقین کریں وہ پینڈنگ بھی کر دیتے، کچھ نہیں ہونا تھا. اگر یہ کیسز ٹھیک کرتے تو باقی کیسز خود ہی ٹھیک ہو جانے تھے. کیونکہ ہمارے آئین اور قانون کی شکل بگاڑ دی گئی ہے. وہ شکل ٹھیک کرنے والا یہ کیس ہے. اس کیس کے ساتھ آئین اور قانون کی وہ جو شکل بگڑ کے ہم یہاں تک بگڑ چکے ہیں، ہمارا پورا ملک بگڑ چکا ہے. یہ باہر آپ جتنا دیکھ رہے ہیں نا 9 مئی والے جو کر رہے ہیں، یقین کریں یہ کیس آپ نے آتے ساتھ کھولا تھا، ان کی ایسی کی تیسی، ان کے ساتھ ساتھ سارے ملک دشمنوں کی ایسی کی تیسی. کسی کی ضرورت نہیں ہونی تھی. آپ چلی الٹی سائڈ سے ہیں، آپ نے ادھر سے شروع کرنا تھا، آپ نے ادھر سے شروع کر لیا. بہرحال اللہ پاک وہ کرے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور قاضی صاحب آپ کے لیے بھی جو بہتر ہے اللہ پاک وہی کرے. ہم آپ کے دکھ میں نہیں ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کو برا کہنا. ٹھیک ہے، آپ کی بھی 100 مجبوریاں ہوں گی، ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ لگ رہی ہو، ہم تو اپنے ذہن کے مطابق بول رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کئی مجبوریاں ہوں، جیسے بہت ساری چیزیں ہم باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ اندر بیٹھے ہیں. تو اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی. بہرحال ہماری درخواست ہے، اور کچھ کریں نہ کریں، اس طرح کا کوئی کام ہو، اس طرح کوئی بدتمیزی کوئی وکیل کرے، اس کو اسی وقت لائسنس کینسل کر دیں. اگر وکیل نہیں ہے اس کو اسی وقت جیل میں بھیجیں. یہ آپ کی عزت کا تقاضا نہیں، یہ آپ کی سیٹ کی عزت کا تقاضا ہے، یہ اس ملک کی عزت کا تقاضا ہے. کئی دفعہ جب یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ اتنی چھوٹ، ان کو اتنا کچھ کرنے کے باوجود شک بھی پڑتا ہے کہ ریاست شاید ریاست کو تیار کر رہی ہے ان کے حوالے کرنے کے لیے. کئی دفعہ ایسا لگتا ہے، پر اللہ کرے، اللہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بہرحال کبھی زندگی میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا اتنے بڑے جرائم ہوں، اتنے بڑے تبرلے بولے جا رہے ہوں. ایک ملک کا صوبہ ہو، اس کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے اتنا کچھ ریاست کے خلاف کہہ دے، اور ریاست کے اوپر ریاستی سرمائے سے ریاست کے اوپر چڑھ جائے. یہ باتیں کچھ کئی دفعہ مشکوک بھی کر دیتی ہیں. کوئی شاید پاکستان بک چکا ہے اور اب صرف اس کا قبضہ دینا ہے، ان کو ان کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے. اللہ کرے ہمارے یہ اندازے غلط ہوں، ہمارے وہی جو ہماری امیدیں وہی رنگ لائے. ہماری امیدیں تو یہی ہیں کہ ہمارا پاکستان
اس دنیا میں سب سے اوپر ہو, اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے, ہمیں بھی کوئی کچھ نہ کہے. ہماری یہی امید ہے, یہی دعائیں ہیں. دوستوں آپ مجھے جو دعا میں یاد رکھیے گا, میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.